حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے۔ یہ سلسلہ ایک بہت ہی زبردست حدیث کی طرف، بلکہ حدیثوں کی طرف نشاندہی بھی ہے، ایک طرح سے اشارہ بھی ہے، اور اس میں بہت ہی زبردست بات جو ہے وہ گویا امت کو سمجھائی گئی ہے۔ چنانچہ بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنی پختہ ہوگی یہ بات! امت کے لیے کشتی اہل بیت اطہار ہے، اور صحابہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا جو دامن کرم ہے وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے۔ انشاءاللہ اس کشتی میں بیٹھ کر ان ستاروں کی مدد سے ہماری جو راہ ہے وہ جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مدنی چینل کے ذریعے اس پیغام کو ہم عام کر رہے ہیں، امت کی کشتی اور ستارے سلسلہ لے کر حاضر ہیں، نعتیں بھی سنیں گے، مناقب بھی سنیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر عشرہ مبشرہ میں سے دو صحابی جن کی قدر، جن کی جلالت امت میں یقیناً مشہور و معروف ہے، آپ دونوں صحابی بہت ہی زبردست عزتوں کے مرتبوں کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب سے وہ اعزازات اور وہ نوازشیں ان دونوں حضرات کو ملیں کہ بڑوں کے لیے وہ صرف ایک خواب ہے، وہ ایک تمنا ہے، لیکن ان دونوں حضرات کو وہ عظمتیں، وہ نہایتیں ملیں، اور وہ حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ آج ہمارا موضوع شان عثمان و علی ہے، شان عثمان و علی۔ اس موضوع سے ہم انشاءاللہ تعالی سلسلہ پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے دوست احباب کو بتائیے، سلسلے میں شامل کرنے کے لیے نیکی کی دعوت پیش کیجیے۔ ایک سوال بھی کریں گے تلاوت قرآن پاک کے بعد، مگر پہلے تلاوت قرآن پاک۔ اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، دوسروں کو جو کچھ سیکھا دوسروں کو پہنچاؤں گا، توجہ سے، ادب سے ان مبارک ہستیوں کا ذکر سنوں گا، اور جہاں پر ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں بھی گناہگار، سیاہ کار، ان مبارک اذکار کے صدقے میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پاؤں گا۔ جی ہاں، آج جمعے کی رات ہے، اور جمعے کی جو رات ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی رحمتیں اس رات کے لیے ہیں۔ چنانچہ آج بالخصوص انتہائی ادب و توجہ کے ساتھ ان مبارک سلاسل میں ہمیں شامل رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو تلاوت قرآن سنی ہے، اس کے تحت بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہیں، ترجمہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ ہمارا آج کا پینل بھی تقریباً کل ہی کی طرح ہے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائیوں کی بھی جلوہ گری ہے انشاءاللہ۔ بڑی پیاری پیاری باتیں آج بھی ہم سے کرنے جا رہے ہیں، اور شہزادہ نگران شورا حاجی ابو سعد بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ تفسیر کے مدنی پھول بھی آپ ہی کو بیان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ بڑھیں گے محمود بھائی کی طرف، آئیے ایک پیاری سی نعت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن اے دل پرقطع، لیکن اے دل پرقطع کوئے نبی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے؟ اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے؟ آہ ایسی موت ایسی، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں؟ آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں؟ ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے
سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں بارشیاں کی ترقی سے ہوا اونچا بلب بارشیاں کی ترقی سے ہوا اونچا بلب مجھ کو اچھا مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں مجھ کو اچھا کیجئے مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں بے قصوں پر مہربان ہے رحمت بے کس نواز بے قصوں پر مہربان ہے رحمت بے کس نواز بے قصوں پر مہربان ہے رحمت بے کس نواز کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ کر ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں سبحان اللہ رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت ایک تو پرسش وہ ہوتی ہے جس میں حساب لیا جاتا ہے وہ ہے نا پرسش ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے ایک تو پرسش وہ ہوتی ہے اس میں حساب کتاب ہے ایک پرسش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کیسا حال ہے اس صحیح ہے کہ نہیں وہ تو ہم جیسوں کے لیے مولانا حسن رضا نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت کیا بات ہے رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت اے دل اچھا ہے اگر حالت تیری اچھی نہیں جب اچھی حالت نہیں ہے میری تو مجھے غم نہیں ہے کہ میری پرسش میری پوچھ گچھ میرے آقا رکھتے ہیں اور ایسوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے بڑے کرم والے آقا ہیں اور ان کے مبارک صحابہ اور ان کے اہل بیت کا ذکر لے کر عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہم حاضر ہیں مدنی چینل پر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے آج ہمارا موضوع ہے شان عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ تیسرے نمبر پر امیر المومنین ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا اور آپ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا تھا حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرزمین شام پر ایک آدمی دیکھا
جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہے، اور بار بار یہی کہے جا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے آدمی کیوں اور کس لیے تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ میرا حال نہ پوچھو، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ جب تلوار لے کر میں قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں، تو میں نے غصے میں آ کر معاذ اللہ بی بی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم تک پہنچائے۔ اے شخص، امیر المومنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی ایک قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں، یعنی میں ہاتھوں سے بھی لیس ہو چکا ہوں، پاؤں بھی نہیں رہے میرے، اور اندھا بھی ہو چکا ہوں، اور جو چوتھی دعا تھی جہنم کی وہ باقی ہے۔ لہذا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں، اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ کس قدر درد کے ساتھ، کس قدر ظلم کے ساتھ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، نیز آپ کا ایک لقب ذوالنورین بھی ہے۔ ذوالنورین مانے 2 نور والا۔ 2 نور کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ 2 نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارا بچہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا تو جاننا چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف یک کے بعد دیگرے حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادت پائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گویا 2 جگر کے ٹکڑے، پہلے ایک پھر دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ اور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ اور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ 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 سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیا شان ہے اس شخص کی جسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا داماد بنا لیں، جس کو حضور سے ادنا سے نسبت ہو جائے، اور وہاں تو کوئی نسبت ادنا نہیں، ہر نسبت اعلیٰ ہے۔ ادنا سے مراد یہاں تھوڑی ہے کہ تھوڑی سی نسبت ہو جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں، تو جو 2 بار محبوب کریم کا داماد ہو اس کی کیا شان ہوگی رب کی بارگاہ میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کا مختصر ذکر خیر ہمارے ان سلسلوں میں ہو۔ یہ جو 4 ہستیاں ہیں، کل ہم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر خیر کیا، آج بھی حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر خیر ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے کے سلسلوں میں بھی مختصراً ذکر عشرہ مبشرہ بھی ہو، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ویورز کو ان عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوں، اور ہم ان کے حوالے سے جانیں کہ ان کی کیا مبارک
سیرتیں ہیں. جی راشد بھائی کیا کہہ رہے تھا؟ آپ نے فرمایا نا کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں ہیں. کائنات میں یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ کسی نبی کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئی. اچھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 40 شہزادیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے. یہ ایک طرح کا یہ سمجھے کہ کمپلیمنٹ ہے ان کے لیے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت عثمان. یہ جان لو اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں دینے کے لیے چوکتا نہیں، یکے بعد دیگرے انہیں دے دیتا. یہ اتنے عظیم شخص ہیں. تو جس کی شان مولا مشکل کشا بیان کرے، جس کی شان قرآن میں بیان کی گئی ہو، اس ہستی کا کیا کہنا. آپ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، جامع القرآن. قرآن کے حوالے سے ان کو بہت بڑا ایک اعزاز حاصل ہے. جب ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جامع القرآن کامل الحیاء والایمان اس انداز سے بیان ہوتا ہے. جامع القرآن ان کو کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سوال سے متعلق جواب ارشاد فرمایا جو ایک پورے رسالے اور کتاب کی شکل اختیار کرتا ہے. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں. اچھا. اس کا رسالے کا نام ہے جمع القرآنی و بما عزوہ لعثمان. قرآن جمع کیسے ہوا، اس کی کیفیات کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جمع قرآن کی نسبت کیوں کی جاتی ہے اس کو بیان فرمایا. کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جمع قرآن کا سلسلہ ہوا تھا، لیکن نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے. اس کا پورا ایک پس منظر ہے، میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی آیت یا سورت کا نزول ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو حکم ارشاد فرماتے اور وہ مختلف چیزوں پر، پتھر کی تختیوں پر، ہڈیوں پر، کھال وغیرہ پر اس کو ثبت فرما لیتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تنبیہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھنا اور فلاں آیت سے پہلے رکھنا. تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق اور مطابق اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے متفرق مختلف چیزوں پر اس کو لکھا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور جنگ یمامہ میں جب کثیر صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام تھا، وہ کثرت سے شہید ہونے لگے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقیت میں حاضر ہوئے اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا امیر المومنین، اگر اسی طرح کثرت سے صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والی امت جو ہے قرآن کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جائے، قرآن کے فیض سے محروم ہو جائے، قرآن کا حصہ ضائع نہ ہو جائے. تو باہمی مشاورت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو قراء حفاظ صحابہ تھے ان کی ایک مجلس بنائی اور ان کی قیادت میں اس کام کو شروع فرمایا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں کیا ہوا، جمع قرآن کیا ہوا کہ جو مختلف چیزوں اور مختلف پتھروں پر اور کھال وغیرہ پر جو قرآن پاک کی آیات اور صورتیں جو منتشر تھیں ان کو ایک جگہ جمع فرمایا. کس طرح کہ ہر صورت کا ایک مصحف بنایا، یعنی آپ اس کو رسالہ کہہ لیں، جیسے ہر صورت الگ اس میں بن گئی. جی الگ الگ اس کے صحیفے بن گئے اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا. آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. آپ کے شہادت فرمانے کے بعد آپ کی جو شہزادی ہیں ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہا. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب اشفاق بھائی قرآن پاک جو ہے وہ قریش کی لغت پر، قریش کے لہجے پر نازل ہوا تھا کیونکہ صاحب قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اس وقت عرب میں مختلف قبائل اور زبانوں کے لوگ رہتے تھے، تو ان کو اپنی مادری زبان سے ہٹا کر قریش کے لہجے پر لانا یہ ایک امر دشوار تھا. تو اس لیے آسانی فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبائل کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں. لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا
تو ہر قبیلہ یہ سمجھنے لگا کہ قرآن پاک ہمارے لہجے ہماری زبان پر نازل ہوا ہے، ہماری لغت پر نازل ہوا ہے، اور اس معاملے میں باہم قتال تک نوبت پہنچ گئی، جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ابھی یہ حال ہے تو آگے کیا امید کی جائے گی؟ بالکل۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے مشورے سے جمع قرآن کا دوبارہ سلسلہ ہوا۔ اب انہوں نے جمع قرآن کس طرح فرمایا؟ انہوں نے 3 کام کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سورتوں کی مختلف صحیفے تھے ان کو منگوایا اور ان کو ایک کتابی شکل دی۔ آج جو ہم قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس کو ایک جگہ جمع فرمانے والے حضرت عثمان غنی۔ آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے مختلف صحیفوں کو ایک کتاب کی شکل دی۔ دوسرا آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے مختلف لغات میں جو آسانی کے لیے اجازت تھی اس کو ختم فرما کر پوری امت کو لغت قریش پر، قریش کے لہجے پر جمع فرمایا کہ اب بہت بڑا کام جی۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ اس کے نسخے بنوا کر بلاد اسلام یعنی دوسرے اسلامی ممالک میں ان کو پہنچایا۔ کیونکہ یہ 3 اہم کام آپ نے کیے تھے، اس لیے جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والا اس کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا، اور واقعی بہت بڑا کام ہے یہ کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ کام کرنا، اس میں احتیاطیں کس قدر ہوں گی۔ قرآن پاک کے حوالے سے چھان بین، ایک ایک آیت کے حوالے سے تحقیق، پھر اس کو ایک بہترین انداز میں تدوین کرنا، پھر صحیفے بنا کر ہر صحیفے کی جانچ پڑتال کہ کسی میں کچھ اونچ نیچ تو نہیں ہے، کاپی پیسٹ تو کر نہیں رہے، کمپیوٹر کا زمانہ تو تھا نہیں، تو یہ سارا کام یقیناً اسی مبارک ہستی سے متوقع تھا، یعنی اور رہتی دنیا تک کے مسلمان جو ہیں حضرت عثمان غنی کے احسان مند ہیں۔ بے شک بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کہی، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جمع قرآن کی ایک بہت زبردست سمجھا آپ نے، ایسا زبردست مدنی کام کیا کہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ اس کا پڑھنے والوں کا جو ثواب ہے وہ بھی ان کو امید ہے کہ ملتا ہوگا اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ آپ کی مزید بھی بڑی خصوصیات تھیں، آپ بہت زبردست خصوصیات کے حامل تھے، کچھ مزید خصوصیات اگر حضور بیان فرمائیں۔ اس کے حوالے سے جیسے جمع قرآن سے محبت بھی آپ کی ایسی تھی کہ سیدنا زبیر بن عبداللہ علی رحمہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ابتدائی رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادت کرتے، سبحان اللہ، عبادت سے محبت۔ اور دوسرا سیدنا عبد الرحمن تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار مقام ابراہیم پر رات ہو گئی تو میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچا، یہاں تک کہ میں اس میں کھڑا ہوا، اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا نا، تو میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اب رات کا پہر، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کچھ دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا، سبحان اللہ، ایک رات میں، ایک رات میں۔ اور یہ قیام کے اندر نا، یعنی یہ بھی پتہ چلا آپ خود بھی حافظ قرآن تھے، خود بھی حافظ جامع قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، اور پھر رکوع سجود ختم کر کے مکمل کر کے نماز ختم کی، اپنے جوتے لے کر چل دیے۔ اب راوی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ قرآن سے محبت۔ اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو شہید کیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو شہید کیا کہ جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کیا کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے کیسی محبت قرآن ہے۔ سے محبت۔ اب مجھے اس میں جو چند مدنی پھول ذہن میں آ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا، اس انداز سے پڑھنا اور ساری رات پڑھنا، آخر کچھ تو ذوق ملتا ہوگا نا۔ بالکل، یہ اتنی راتیں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں، اب ان جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ بھی ہم لوگ عموماً بول دیتے ہیں یار یہ تو ان کا خاصا تھا، وہ لوگ نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، وہ یوں نیک عمل کر لیا کرتے تھے، ہم کہاں اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں؟ یوں ایک جملہ بولا، دل کو منایا اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اب صحابی کا رتبہ نبی سے بعد ہے، جب نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے تو صحابہ کا انداز تو دیکھا جائے یہ نبی کی سنت ہی تو تھی، یہ میرے آقا کی سنتوں کو لیتے، ہم نے ان کا انداز لے لیا، یہ ان کا انداز لینا ہے تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے نبی کی سنتوں پر چلنے میں۔ اب جیسے قرآن سے ان کی محبت ہے، نماز سے ان کی محبت ہے،
رات کے نوافل ہو گئے، صلاۃ اللیل ہے، تہجد ہے، جو بھی ہے. اب یہ پڑھنے کے انداز میں جو چیز مجھے سمجھ میں آئی، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار بچہ اگر جلدی پڑھ لے نا، بولے کیا کمال کا بچہ ہے، دیکھو یوں اسپیڈ میں قرآن پڑھتا ہے. اب وہ بچہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ یوں کر کے نا، وہ صرف بسم اللہ کا لفظ سمجھ میں آئے گا، الرحمن الرحیم سمجھ میں نہیں آتا. اس نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. سورۃ فاتحہ شروع کرے گا تو الحمدللہ صرف یہ سمجھ میں آئے گا. بچوں نے بڑوں کا بھی یہ حال ہے. یہ بچوں کو ہم یوں اپریشیٹ کرتے ہیں. بچے کو تو تھپکی دے کر اس کو چلا دیا نا، بس ابھی اس کی عادت پڑ گئی. اب وہ بچہ بچپن سے ذہن بن گیا کہ میں نے اسپیڈ میں پڑھنا ہے، یہ شاید کوئی کمال کی بات ہے نا. اب وہ الفاظ سے وہی پڑھاتا ہے، پھر یا لمون تالمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو چلو ہم حفاظ کی بات کر دیتے ہیں. عوام کی کیفیت بھی ایسی ہے، جو پکے نمازی ہیں نا، ان پکے نمازی کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے یہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر سبحان اللہ، تھک رکوع ہو گیا. پڑھا گیا آپ نے اس کے اندر جو گفتگو، جیسے میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میرے الفاظ سمجھ میں آ جائیں. اگر کسی کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو بولتے ہیں بھائی اس کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، کس کو بٹھا دیا. اتنا عجیب لگتا ہے. اور رب کی بارگاہ میں سندہ، جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں، قرآن شریف کی ایسی محبت کہ جب شہادت ہوئی، بوقت شہادت بھی آپ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ کا مبارک خون جو تھا وہ بھی قرآن شریف پر آیا، اور آج تک وہ نسخہ جو ہے وہ زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں. غالباً ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں اس کا وہ نسخہ رکھا ہے. تو یہ ان کی قرآن سے محبت ہے. ہم آج کل اولاً تو حفظ قرآن یا قرآن پڑھنے کی طرف آتے نہیں ہیں. پہلے ایک دور تھا بچوں کو بہت زیادہ قرآن پاک حفظ کرنے کا ذہن ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں حفاظ ہوتے تھے. اب یہ کچھ کم ہونے لگا. ابھی بھی حفاظ بنائے جاتے ہیں لیکن کم ہو گیا ہے یہ ٹرینڈ. پھر آگے بڑھیے تو حفاظ کو قرآن یاد رکھوایا نہیں جاتا. پھر تیسری بات کی طرف آئیے تو عوام الناس، عام لوگ قرآن کی تلاوت سالوں سال ہو جاتی ہے نہیں کرتے. رمضان المبارک کے 2-4 روز ابتدائی تلاوت قرآن کی، پھر اپنے وہی پچھلے معمول کی طرف آ جاتے ہیں. تو ان حضرات کا ذکر خیر صرف برکت کے لیے نہیں ہوتا، صرف برکت کے لیے نہیں ہوتا، برکت بھی ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ذہن بنے کہ اگر یہ حضرات ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، میں رات میں 1 رکوع تو پڑھ لوں، آدھا رکوع ہی پڑھ لوں، 3 آیتیں پڑھ لوں، کچھ تو پڑھوں، تو قرآن کی زیارت تو کروں، چوموں تو صحیح، اپنی آنکھوں سے لگاؤں، دیکھو تو صحیح اس سے ملتا کیا ہے. عبدالسمیع بھائی نے کہا نا کہ یہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور زندگی بھر ان کے اس طرح کے معمول تھے، آخر انہیں کچھ ملتا تو تھا نا، تبھی تو یہ آگے بڑھتے تھے. تو یہ وہ لذت ہے جو جب تک آپ اس کی طرف آئیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ تلاوت قرآن کرنے میں لذت کیسی ہے، مزہ کیسا ہے. ایک حافظ قرآن جب پکا اس کو قرآن یاد ہو، پھر جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، آپ اسی سے پوچھئے کہ اس میں مزہ کتنا آتا ہے، اس میں کتنی لذت آتی ہے. یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں جب دشمنوں نے گھیرا ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اس چیز سے بے نیاز تھے کہ یہ شہید کر دیں یا چھوڑ دیں، آپ عبادت میں مصروف ہیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ میں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، نماز سے، قرآن مجید سے، محبت کے صدقے میں نیک بنا دے، مخلص بنا دے. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نگران شورا کے بڑے صاحبزادے ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوا کرتے ہیں. کچھ قرآن کی وہ آیتیں جن سے آج تلاوت سنی ہم نے، اسی کے ضمن میں تفسیر کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان سے لیں گے. چلیں کچھ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. حضور مجھے نعت سننی تھی، نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ نعت سنا دیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. ماشاءاللہ، یہ کوئی کلام نہیں ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، کلام ہے اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اس کو درست فرما لیں. وسائل بخشش میں اسی طرح لکھا ہے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، ان دفعہ سنا دیجیے انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فدا حسین عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. سلسلے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ
مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اطاری فیصل آباد سردار آباد سے۔ جناب آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے ایک منقبت سنا دیں۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کالرز کا۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، سلسلہ بہت پیارا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں احمد اطاری باب المدینہ سے، میرا سوال ہے جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ شہزادہ نگران شورا نے بہت اچھی تلاوت کی۔ شہزادہ نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی آواز میں نعت بھی سنائیں۔ ماشاء اللہ، چلیں بھائی، فرمائش آئی ہے آپ کے لیے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو سنائیے گا۔ ایک اور میسج ہے، آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ ایک اور میسج ہے، مجھے ایک اچھا سا پیارا سا نعت سنا دیں، لگتا ہے کوئی پٹھان بھائی ہیں، پیارا سا نعت سنا دیں محرم کے حوالے سے۔ میرا نام محمد نعیم ہے۔ رضوان بھائی نے بھی ہمیں سلسلے میں خوش آمدید کہا ہے، ہیپی نیو ایئر بھی کہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ سلسلہ بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ محمود بھائی کچھ اگر نعتوں کی فرمائشیں بھی پوری کر دیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا عشق و محبت سے بھرپور کلام ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو سارے ہی کلام عشق و محبت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور یہ کلام جو ہے یہ خاص اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، بڑی جاذبیت رکھتا ہے۔ اس کلام کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے مزید چند اشعار بھی سنائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس دنیاوی زندگی میں 2 بار جنت خریدی۔ ایک تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل فرمایا، عثمان فی الجنہ کر کے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 میں ہیں کہ جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مزید جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ صحابہ اکرام سے گویا ایک طرح سے چندہ، جسے ہم کہتے ہیں چندہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدنی کام کے لیے چندہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ پھر حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مزید ترغیبات ارشاد فرمائی اس غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے۔ چنانچہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سامان اور دیگر متعلقہ چیزوں کے ساتھ 300 اونٹ آپ کی بارگاہ میں مزید پیش کرتا ہوں۔ گویا اس طرح
آپ نے 600 اونٹ بما ساز و سامان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں. کیا شان ہے عظمت عثمانی کی. کسی نے کیا خوب کہا, امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. آپ رضی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم صحابی ہیں, مالدار تھے, بہت زیادہ مالدار تھے, لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے. مال ہونا یہ برا نہیں ہے, مال کا دل میں ہونا یہ برا ہے. جب تک مال دل میں نہیں ہے, جب تک اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی جا رہی ہے, تو وہ مال کیسے برا ہو سکتا ہے. لیکن جب مال کی محبت دل میں آ جائے, بندہ مال 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 اور صرف مال ہی کے چکر میں پڑا ہو, چاہے حلال سے آ رہا ہے, حرام سے آ رہا ہے, جھوٹ بول کے آ رہا ہے, دھوکہ دے کے آ رہا ہے, کسی کو لوٹ کے آ رہا ہے, چھین کر آ رہا ہے, سود کے ذریعے آ رہا ہے, رشوت کے ذریعے آ رہا ہے, جھوٹی قسم کھا کے آ رہا ہے, بندہ پھر نہیں دیکھتا جب آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بن جاتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بجا آپ نے سخاوت کے وہ عملی مظاہرے کیے ہیں کہ بڑے بڑے سخی جو ہیں وہ آپ کی سخاوت سے حیران ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی انشاءاللہ العزیز سنیں گے. اس حدیث پاک کے تحت جو فرمان ہے, یعنی فرمایا یہ تو صرف اعلان تھا نا, 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید 300 اونٹ ہی آپ نے نیت فرمائی, جبکہ آپ نے کل 600 اونٹ کی نیت فرمائی. لیکن جب دینے کی باری آئی تو اس وقت آپ نے 950 اونٹ پیش کیے, 50 گھوڑے بھی دیے اور 1000 اشرفیں بھی پیش کی, یعنی سونے کی ہوتی ہے نا, اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور بھی پیش فرمائی. سبحان اللہ. یہ سخاوت کی تو ایسی مثالیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر ہم سارا سلسلہ ان کی سخاوت پر کریں تو بالکل ہو سکتا ہے کئی سلسلے ہو سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دولت ہونا یہ اس انداز سے برا ہے کہ اس کی محبت دل میں ہو, اور بندہ اس دولت کو غلط طریقے سے, صحیح طریقے سے, کسی بھی طریقے سے بس حاصل کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہو کہ بس دھن چاہیے. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالداروں کی حالت کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے. وہ کس انداز سے اپنی مال کو کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور پھر ان کو کس انداز سے خرچ کرتے ہیں. لہٰذا اگر دولت بھی مانگنی ہے تو دولت عثمانی کا صدقہ مانگا جائے. اسی طرح آپ کو میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں. ہمارے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بڑے سخی تھے, جہاں پر زبردست قرآن کے جمع کرنے والے, حفظ قرآن کرنے والے, قرآن پڑھنے والے تھے, وہیں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ وصف آپ کو ہر صحابی میں ملے گا. اتباع سنت رسول یہ صحابہ اکرام کا ترہ امتیاز ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے, اور اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا, اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی, اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا, اور پھر میں نے بھی اسی لیے اس کو اسی طرح کیا. تو یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا زبردست انداز کہ کچھ پتا ہے نہیں پتا کہ یہ میرے آقا نے کیوں کیا تھا. اگر میرے آقا نے کیا ہے تو میں بھی اس عمل کو, اس کام کو اسی انداز میں کروں گا. جب ہم انشاءاللہ ان مبارک ہستیوں کے طرز زندگی کو سنیں گے, سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے ہماری زندگی بھی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں گزرے گی. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے کچھ خصوصیات ابھی سلسلے میں سنی, اور آپ کی شان, آپ کے جامع القرآن ہونے کے حوالے سے بھی سنا.
آئیے کچھ مزید آپ کی حیا کے حوالے سے ایک ایسا پہلو کہ جو کہ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہو سکتا ہے، اور یہ بہت اہم اور ضروری پہلو ہے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ طے کرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا حسن علی رحمہ نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شرم و حیا کی شدت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی حیا ہے، واقعی اللہ اللہ اللہ۔ بالخصوص حیا کا تو بہت زیادہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، چھوٹے بڑے عام خاص عوام خواص سب کے لیے بہت سبق آموز مدنی پھول ہیں ان باتوں میں، ان واقعات میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل میں یہ انداز ہوتا تھا۔ ہمارا کیا انداز ہے، روڈ پہ چل رہے ہیں، پارک میں چل رہے ہیں، گھٹنے کھلے ہیں، سطر نظر آ رہا ہے، اور اس انداز سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، مسجد میں آنا، چلنا پھرنا، کپڑے پہننا انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ حیا اور اخلاقیات کے منافی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جامع القرآن ہونا، قرآن سے محبت کرنا اور دیگر خوف خدا، آپ کی سخاوت کا بیان ہم سنتے ہیں، وہیں پر آپ کا ایک پہلو حیا کا بھی ہے، اور ہم غلامان عثمان سے ان کا یقیناً ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری اس حیا کو بھی اپناؤ۔ اللہ کرے کہ ہم با حیا ہو جائیں، ہمارے بچیاں با حیا ہو جائیں، ہمارے بچے با حیا ہو جائیں۔ یہ باتیں، یہ پہلو جب ہم گھر میں بیان کریں گے، ڈسکس کریں گے، سنائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اچھے ایفیکٹس بھی ہم پر آئیں گے۔ ہم کچھ کالز کی طرف جا رہے ہیں، ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں۔ پہلے بھی کچھ فرمائشیں محمود بھائی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کی کچھ کالز اگر ہم لے سکتے ہیں آپ تو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ یونان سے ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کو مزید عام کیجیے، یونان میں مدنی کاموں کی یقیناً ضرورت ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نہ لکھے کلام سنا دو، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ انشاءاللہ۔ چلیں محمود بھائی، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بھی اور وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، اس کا بھی ہم نے آڈینس سے وعدہ کیا تھا۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے زار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے حوالے سے ہم مدنی پھول سن رہے ہیں۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک سیرت اور ان کی بھی مختصر شان ہمیں سننی ہے۔ ہم نے جو آج آیات کریمہ ابتدا میں سنی تلاوت قرآن کے تحت، اس کے کچھ تفسیر کے مدنی پھول اگر ہمیں آپ سنائیں، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر کر دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ ان قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کو حسب حکم فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ قریش نے یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں سمرہ کہتے ہیں۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور فرمایا یا رب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بات کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو بھی اس درخت کے نیچے بیعت میں شامل تھے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ اشفاق بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صرف جنت عطا نہیں کی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں کوئی خاص رفیق اور ساتھی ہوتا ہے۔ وہ رفیقی فیہا عثمان بن عفان، اور جنت میں میرا خاص ساتھی اور رفیق عثمان بن عفان۔ اللہ اکبر، نبی کی رفاقت جسے مل گئے، اور نبی بھی وہ جو نبی الانبیاء ہیں، محبوب کبریاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رفاقت پانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے ان کی بارگاہ میں منقبت کے 2 شعر بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخ سار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخ سار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل زار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مدد گار ہے عثمان غنی کا، فیضان مدد گار ہے عثمان غنی کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ ہمارے عبد القادر بھائی نے میسج کیا ہے، اور بھی کافی میسیجز آ رہے ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کب پیدا ہوئے، ولادت کی تاریخ بتائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب المرجب کو عام الفیل کے 30 سال بعد، جب فیل والا ہاتھیوں والا واقعہ مکے میں پیش آیا تھا، اس کے 30 سال بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 رجب تھی، یہی درست جواب ہے۔ اور میسیجز بھی کافی آ رہے ہیں، نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے میرے حسین تجھے سلام یہ سنانے کا کہا ہے، چلیں اس کے بھی 1-2 شعر سنا دیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے
سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ حدیث اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سبحان اللہ. امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے. آپ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کہا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بچپن ہی سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی تربیت عطا فرمائی اور بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ کلوز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تھے. اور بچوں میں سب سے پہلے قبول اسلام فرمانے والے بھی حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. ابو تراب، ابو الحسن تو آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے. ابو تراب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں علی صاحبی الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. آپ کے مبارک جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو ارشاد فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے. بس یہ فرمانا تھا کہ آپ کو یہ کہنا حضور کا اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسے اپنی کنیت ہی بنا لیا. پھر کوئی پوچھتا تو ابو الحسن کے بجائے آپ ابو تراب بیان کیا کرتے تھے. جو نام حضور کے مبارک دربار سے ملا ہو، جو کنیت وہاں سے ملی ہو، پھر وہ کنیت نہیں لقب بن جایا کرتی ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور بھی بڑے بڑے اعزازات سے نوازا. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام کے دربار سے وہ نوازشات ہوئیں کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولا کہا جاتا ہے، مشکل کشا کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس سوال کا بھی جواب لیتے ہیں.
کچھ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے. آپ کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ مشکل کشا کیا کہنا چاہیے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کچھ اس حوالے سے مختصر سی گفتگو ہو جائے، پھر آپ کی شان کے حوالے سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، شریعت میں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. کسی اور پر، مخلوق پر اس کا اطلاق کرنا، بولنا یہ جائز اور درست نہیں ہوتا. جس طرح رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحمان، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہا جائے گا. اگر کہنا ہے تو عبد کی قید لگائی جائے گی، عبد الرحمان، رحمان کا بندہ. لیکن لفظ مولا کو دیکھا جائے اور ہم قرآن پاک کی آیات کا اگر مطالعہ کریں یا احادیث کی طرف ہم نظر کریں تو مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. چنانچہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ 4 آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اور بے شک اللہ ان کا مولا ہے. اب ہم حضرت علی کو مولا کہتے ہیں تو شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ کیسے مولا ہوئے. تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس کو مولا قرار دے رہا ہے. مولا کا مطلب ہوتا ہے آقا بھی ہوتا ہے اور مددگار محافظ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مولا، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل ان کے مولا، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے نیک مسلمان ان کے مددگار. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ اور رسول اس کے مولا جس کے کوئی مولا نہ. یہاں مولا سے مراد مددگار ہے. مددگار کیوں ہے؟ ہم اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہے، بلکہ یہ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر یہ حدیث پاک کی شرح انہوں نے لکھی، اس میں فرماتے ہیں، اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. اس کا مولا کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ای حافظ من لا حافظ لہ، یعنی اللہ اور رسول اس کے محافظ ہیں جس کا کوئی محافظ اور نگہبان نہ ہو. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس لفظ سے نوازا. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور بھی کتابوں میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا. سبحان اللہ. تو جس کو حضور مولا کہیں ہم کیوں نہ کہیں؟ حضور فرمائے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ہم اسی لیے کہتے ہیں مولا علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا. مولا علی کی فضیلت اتنی ہے کہ بیان کرتے جائیں تو سلسلے ختم ہو جائیں گے. یقیناً یہ حضرات ایسے ہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو ایک امام مجتہد بھی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی شان میں اتنی فضائل میں اتنی حدیثیں وارد ہیں جتنی اور کسی شخصیت کے لیے وارد نہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی تقریباً 300 آیات نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. 300 آیتوں میں مولا علی کی شان ہے. یہ تو بڑی زبردست بات ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ 300 آیتوں میں مولا مشکل کشا کی شان بیان ہو رہی ہے. مولا مشکل کشا کی بھی کچھ خاص صفات، کچھ آپ کی ذات کی، کچھ شان کی کچھ باتیں مزید بیان فرمائیں. حضرت سیدنا حسن بن علی آپ کے شہزادے ہیں نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس عرب کے سردار کو لاؤ، یعنی حیدر کرار کو لے آؤ. اب عرب کے سردار جب یہ آپ نے فرمایا تو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو میرا آقا نے فرمایا میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سردار ہیں. چنانچہ جب آپ حاضر خدمت ہوئے میرے آقا کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا.
جب انصار بھی حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے؟ تو انصار نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ علی ہے، یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو عرب کا سردار کہنے پر سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک فرمانا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جس طرح مجھ سے محبت رکھتے ہو اسی طرح ان سے محبت رکھو، جس طرح میری عزت کرتے ہو ان سے محبت رکھنا تو یہ عین ایمان ہے۔ مولا مشکل کشا سے محبت رکھنا بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ بھائی مولا علی کی محبت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، علی سے کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا اور علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فیصلہ کر دیا۔ ہاں، اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریفی کی حدیث ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت میں مولا علی سے بغض رکھنا اس کو منافقت کی علامت قرار دیا جاتا تھا، اور ہم علی کی بغض سے منافق کو پہچانتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، الحمدللہ محبت بہت ہے۔ ہم ان کی اداؤں کو ادا کریں، ان کے جیسے ہو جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم ان کی محبت کی دلیل پیش کریں یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بہت نکمے ہیں، لیکن محبت بہت ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی محبت پر ہمیں اعتماد ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی محبت کے صدقے میں بیڑا پار ہوگا۔ محبت کیجئے، اتنی محبت کیجئے اہل بیت اطہار سے، صحابہ اکرام سے، ان ہستیوں سے کہ ان کی محبت، واقعی محبت انشاءاللہ تعالی بن جائے گی تو ہم ان کے جیسے ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جیسے نیک تھے ہم بھی کچھ نیک بننے کی طرف آئیں گے، اور جب ہم نیکی کے راستے پر آئیں گے زندگی میں سکون، اطمینان، پیار، محبت، نرمی، پیسفل ماحول انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں کہ مجھے ملے، اچھی زندگی ہو، اچھی لائف ہو۔ اصل خدا کی قسم ان مبارک ہستیوں کے طرز زندگی پر چلنے میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ جس دن 5 وقت کی نماز پڑھ کے آپ سوئیں گے نا، رات کو اتنی میٹھی نیند آئے گی، خدا کی قسم اس سے پہلے نہیں آئی ہوگی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ بات کر کے بتایا، ثابت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے، تم بھی اس کو اپناؤ، تم بھی نمازوں کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کرو، تم بھی باحیا بن جاؤ، تم بھی مخلص بن جاؤ، تم بھی عاشق رسول بن جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سکون چاہیے، مجھے بے چینی بہت ہے، سر ڈپریشن بہت ہے، بہت زیادہ میں ٹینشن لیتا ہوں۔ اگر 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن اور دیگر ذکر و اذکار کی طرف بندہ آتا ہے، اس کی زندگی میں مدنی بہار آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ان مبارک ہستیوں، ان مبارک اسلاف کی زندگی کا طرز ہے۔ ان کی زندگیاں یہی تو تھیں، سخاوت، صدقہ و خیرات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں ملا کر ان کی زندگی بنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ UK سے بھی بریڈ فورٹ سے مبلغ دعوت اسلامی ہے۔ آئیے کچھ مدنی پھول انگلش زبان میں بھی ان سے لیں گے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان انگلش زبان میں ہمارے ان ویورز کے لیے بھی بیان ہو جو اردو نہیں سمجھتے، ویسٹ کے، ہمارے افریقہ کے، USA کے ہمارے ناظرین کے لیے اگر ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہیں انہیں بھی ان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ MashaAllah, Ashfaq bhai, it's been a privilege listening to the blessings of the life of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu and the life of Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul kareem. And alhamdulillah, the panel there, the Islamic brothers who are with you, mashallah, have talked about the virtues and the blessings of these beautiful personalities. I just want to mention just some of the sayings of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. As I have said before, that the panel, they've discussed about the status
of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, the love he had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the love the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, and the message and the lessons that we can learn from their lives. Some of the sayings of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, in one of his sayings he says that fear Allah and you will have no cause to fear anyone. And this is one of the basic things that we need to do. We need to fear Allah Azza wa Jal. And if you can look at the lives of Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he used to fear Allah so much. And even when we talk about the Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, even being so close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, being a very close relative of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would fear Allah Azza wa Jal so much. So the beautiful saying of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, that fear Allah and you will have no cause to fear anyone. Now a lot of the time today, especially in the Western world, a lot of people, we fear poverty, we fear these, we fear a lot of things. Now when we start to fear Allah Azza wa Jal, inshallah Azza wa Jal, there will be nothing in the world that we will be fearful of. And another saying, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, he says that the word of Allah is the medicine of the heart. Yeah, the word of Allah is the medicine of the heart. And this is what we need to do. A lot of brothers, alhamdulillah Azza wa Jal, who have traveled with and who we talk to, they sometimes say that, we've got problems, these problems are being solved in our families, we've got family issues, children's issues. Now one of the things, my dear Islam brothers, that we can take this beautiful saying of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, is that the word of Allah is the medicine of the heart. Mention the word of Allah Azza wa Jalla, and this is what Allah ta'ala says in the Quran as well, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ, that the satisfaction of the heart is the remembrance of Allah Azza wa Jalla. And if you look at the lives of these great personalities, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, the zikr of Allah, the beautiful recitation of the Quran, he would finish one whole Quran even before he would sit on top of the horse. Now this was a miracle of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. And just finally one more, I want to mention the saying of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. He says that the days of life pass away like clouds. So do good while you are alive. Such a beautiful nasihah. Just like clouds, the wind blows the clouds away. In the same way, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, our life is going to be blown away one day as well. We need to prepare, and especially we need to learn the lives and the seerah of these beautiful companions of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and then implement them on our lives and try to change ourselves. These are the people that we need to learn about. These are the people that inshallah following their footsteps shall we be successful in this world and in the hereafter as well, inshallah. मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम की मनक़बत आपने बयान की है, इनकी करामत आपने बयान की इंग्लिश ज़बान में। मैं कुछ खुलासा अर्ज करता हूँ। ये मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम को बड़ी निस्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी, और हाल ये था इन निस्बतों से वो करामतें आपको मिली कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार होते, एक रिकाब पर पाँव रखा है, कुरान पाक शुरू करते, दूसरी पर रखने से पहले कुरान शरीफ खत्म हो जाता। ये कैसे होता है, ये अकल में नहीं आता, लिहाजा समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन ये मौला मुश्किल कुशा की शान थी। इसी तरह मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की दीगर शाने हम इंग्लिश ज़बान में सुन रहे थे। हमारे दुनिया भर के नाजरीन जो भी ज़बान बोलते हैं, जो भी गुफ्तगू करते हैं, जहाँ भी हैं, इन मुबारक हस्तियों का जिक्र आपकी ज़बान पर भी होना चाहिए। मौला मुश्किल कुशा की करामतें और भी बहुत सारी हैं। आइए कुछ मज़ीद करामतें सुनते हैं। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की कुछ मज़ीद करामतें अगर आप बयान फरमाएं। हज़रत अली की एक करामत अर्ज़ करता हूँ। एक मरतबा नहर फ़ुरात में बहुत खौफनाक तूफ़ान आ गया कि सैलाब से तमाम खेतियाँ डूब गईं। लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फ़ौरन उठ खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारका व इमामा मुक़द्दसा व चादर मुबारका ज़ेब तन फरमाकर घोड़े पर सवार हुए। हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर कई हज़रात भी हमरा चल पड़े। फ़ुरात के किनारे आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 2 रकात नमाज अदा की, फिर पुल पर तशरीफ़ लाकर अपने असा से नहर फ़ुरात की तरफ इशारा किया तो उसका पानी 1 गज़ कम हो गया। फिर दूसरी मरतबा इशारा फरमाया तो मज़ीद 1 गज़ कम हो गया।
جب تیسری بار اشارہ فرمایا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المؤمنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اللہ اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا مشکل کشا کو کرار بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار آپ کی تلوار کا نام تھا، اور کیا تلوار تھی کہ وہ پلٹ پلٹ کر جس سے آپ وار کیا کرتے تھے۔ بڑے زبردست صحابی رسول، آپ کی بھی انشاءاللہ تعالی منقبت آپ کو سنائیں گے، مگر کچھ کالز ہمارے ناظرین کی پہلے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار محمد عثمان اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو نیا سال مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری، واہ واہ۔ ان سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ماشاءاللہ محبت بہت کرتے ہیں ہند والے، شین ان کا نہیں نکلتا، اشک کو اس کر دے اشفاق بھائی، اور ہا بھی نہیں نکلتا تو ہا نکلتا ہے شاید۔ واہ واہ۔ چلیں جو بھی ہے، آپ نے بہت پیاری کال کی، دل خوش ہوا، تو اسی لیے میں مسکرا بھی رہا تھا۔ مرحبا، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی فرمائش تو میں ضرور پوری کروں گا۔ چند اشعار پڑھتے ہیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر کاری، واہ واہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، تصویر اپنے پیارے کی سواری، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ بیچ میں، ہاں بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ منقبت اہل بیت، منقبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اے خوب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، کیا بات ہے۔ اے خوب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا،
اے خوب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، چل سندھ سے چل سندھ سے چل سندھ سے غافل، اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا، اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا، کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بہر مدد تیر بکف جا، اے شیر خدا بہر مدد تیر بکف جا، اے خوب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار مبارک یہ نجف ہے، اشرف نجف شریف جو عراق مقدس کا ایک زبردست شہر ہے، وہاں پر واقع ہے، زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور اسی کا ذکر اس مبارک منقبت میں ہو رہا تھا، سوئے نجف، جو کہ ہمارے محمود بھائی نے پڑھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، آپ کی جاں بازی، آپ کی جواں مردی، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، یہ یقیناً سورج کی روشنی کی طرح ظاہر ہے، اور مسلمان کا بچہ بچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شان جانتا ہے۔ آپ کی شان پر قرآن کی آیتیں یہ ناطق ہیں۔ امیر علیہ سنت اپنی ایک منقبت میں لکھتے ہیں نا کہ سخن عطار کا آ کر یہاں اتمام کو پہنچا، سخن عطار کا آ کر یہاں اتمام کو پہنچا، تمہاری شان میں کہ تیری شان میں اتری ہیں آیات قرآنی۔ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہوں، ان کی شان کا کیا بیان کیا جائے کہ جن کی شان نماز میں بیان کی جاتی ہو۔ ظاہر قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک تذکروں سے بھرپور آج سلسلہ رہا۔ کچھ اختتامی گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں۔ جی، اس میں مومنین کے سردار آپ ہیں، اور اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت ہی زبردست مفسر قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب یہ جو خطاب فرمایا اس میں جتنے بھی گروہ آتے ہیں مومنین کے، ان سب کے سردار، سب کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی خود فرماتے اپنے بارے میں کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مرحبا اے مومنین کے سردار اور متقین کے امام، یعنی متقیوں کے امام، کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی گئی کہ آپ کس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میں اس پر اس کی حمد کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں اور مزید عطا کا سوال کرتا ہوں۔ اب اس پر جو مجھے مدنی پھول ذہن میں آ رہے تھے کہ ہمارے عموماً یہ گفتگو ہوتی گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر دوستوں میں، یار پوری نہیں پڑ رہی، یار اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یار میرا دیکھو فلاں کے پاس یہ مال ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے پاس مجھے نوکری نہیں مل رہی، مجھے مطلب وہ فلاں چین نہیں ہے، فلاں سکون نہیں ہے۔ اب آپ نے کتنا پیارا فرمان اپنا بتایا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میں اس پر اس کی حمد کرتا ہوں،
اس کی نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی مانگتا ہوں. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. امیر السنت ایسے فرماتے ہیں اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ تصور کرے کہ رب نے جو مجھے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، کانوں کی نعمت عطا فرمائی، جسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے پر اور اس کی نعمتوں پر حمد کرنے پر بندے کو اکساتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکوہ شکایات سے بچنا چاہیے. ہمارے موضوعات میں آج شان علی اور شان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا، اور انشاءاللہ تعالی عشرہ مبشرہ کی یہ سیریز جاری ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.